السلام علیکم، میں ولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دورین بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ T20 فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست، بھارت دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس وقت جو دوسرا سب سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی چل رہی ہے، اور پاکستان کے بعد افغانستان نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ تفصیل میں بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اسی تفصیل میں آپ کے ساتھ اس کی پر ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عطر من اللہ نے ایک نوٹ لکھا ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جو اس وقت مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کس نے کروائی ہے، اس پر بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بارباڈوس میں T20 ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 7 رن سے شکست دے کر دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ اس وقت جو بھارت ہے تو وہ تو دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بن گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کی اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہے۔ ایک ایسی ٹیم سے پہلی میچ پاکستان نے ہار گئی ہے جو اس نے کبھی تک اپنی زندگی میں پہلی میچ بھی نہیں کھیلا ہے۔ وہ پہلی میچ پاکستان کے خلاف کھیل لیتا ہے اور پاکستان اس سے ہار جاتا ہے، یعنی اس سے آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی میں سیاست کی ایک انٹرپرینس ہے، اور دوسری طرف اس وقت جو وزیر داخلہ ہے، دوسری طرف کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو محسن نقوی ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان جو کرکٹ ٹیم ہے اس سے کافی زیادہ شدید نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ تو اسی حوالے سے جو اس وقت جو بارباڈوس ہے اس میں پاکستان اور برباڈوس میں کھیلی گئی میچ میں جنوبی افریقہ ٹیم کے ایک بار پھر بڑے مقابلے میں چوک کر گئی اور بھارت کی 176 رن کے جواب میں 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 169 رنز بنا سکی۔ یہ اس وقت جو کل یہ مقابلہ ہوا تھا T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو بھارت نے شکست دے کر ایونٹ میں اپنی پتہ بنوا لی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بھارت نے کس طرح سے جان لڑا کر کل رات یہ فائنل یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس نے خوب محنت کی، اسی وجہ سے یہ آج تک ان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی اگر کرکٹ ٹیم کی جو بیٹسمین ہے اگر ان کا موازنہ کر سکے بھارت کے ساتھ تو اس وقت ان کی جو کاپ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے جو یہ ایونٹ ہوئی ہے، ایونٹ کے اختتام پر فائنل بھارت نے جیت کر اسی دوران کوہلی اور روہت نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ بھی لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس وقت لوگ ریٹائرمنٹ نہیں لیتے ہیں، وہ صرف اپنی تنخواہ کے لیے اور اپنی نوکری کے لیے لڑ رہی ہے، صرف اپنی تنخواہ کی فکر ان لوگوں کے پاس ہے، باقی ملک جانے اور عوام جانے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے، بھارت نے یہ دوسری مرتبہ عالمی جو چیمپئن جو T20 ورلڈ کپ ہے ان کو اپنے نام کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جو میچ چل رہا ہے اس کی حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی، پاکستان کے بعد افغانستان نے بھی بڑا بیان دیا گیا ہے، اس پر جو اس وقت جو اصل معاملہ ہے اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف نے حال ہی میں ایک بیان دیا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے، اور انہوں نے افغانستان میں جا کر ان کی پاکستان نے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف نے کہا کہ اگر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان افغانستان
افغانستان میں جا کر ان کے اہداف کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں اندر کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرے گی تو پاکستان وزیر دفاع کے مطابق کہ پاکستان اپنی سالمیت کے خطرے خواہ جا کر افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے. پاکستان اور پاکستانی گورنمنٹ کا موقف ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ تو پاکستان گورنمنٹ کے اور پاکستان کے موقف ہے. دوسری طرف افغانستان اسی حوالے سے کیا کہتے ہیں. دوسری طرف پاکستان اپوزیشن یہ کہ اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف یا دیگر اپوزیشن پارٹی اسی حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہونی چاہیے اور جو اس وقت پاکستان یا افغانستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اسی حوالے سے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اسی پاکستان کو انہیں پیغام بھی بھجوا دیا گیا ہے یا جو اس وقت گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ ان پنگے میں مت پڑے آپ نے نہ جائے. اور اپوزیشن پارٹی یہ کہتے ہیں کہ افغان نشانے سے سیاسی ڈائلاگ کے ساتھ بات کرنی ہے یا کسی جگہ پر اگر افغانستان میں دہشت گرد موجود ہے تو دونوں ملک ساتھ مل کر بیٹھ کر انہیں جو مسئلہ ہے ان کے سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ان کے حل کیا جائے یا جو اس وقت دونوں ملک ایک ساتھ بیٹھ کر آپریشن کرے تاکہ ملک افغانستان بھی دہشت گردی سے بچ سکے اور پاکستان بھی دہشت گردی سے بچ سکے. جو اسی حوالے سے جو یہ تو پاکستان گورنمنٹ کا موقف ہے اور دوسری طرف افغانستان گورنمنٹ کے موقف سامنے آ گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. افغانستان گورنمنٹ کیا اسی حوالے سے کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرحد پار حملوں کی صورت میں نتائج کا ذمہ دار پاکستان ہوگا. یہ افغانستان نے کلیئرلی موقف اپنا لیا ہے. اس کے ساتھ کابل افغانستان نے کہا ہے کہ سرحد پار حملوں کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ کوئی بھی کسی بھی جواز کے تحت ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود بھی ہوگا. افغانستان وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی حساس معاملات پر حساس بیانات جاری کرنے کی اجازت نہ دے. اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دینا افغانستان کی اصولی موقف ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو جسٹس عطا اللہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی کیس ہے اسی حوالے سے کچھ اختلافی جو نوٹ لیا گیا ہے جسٹس عطا اللہ صاحب نے وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں. سنی اتحاد کونسل کیس الیکشن کمیشن نے ووٹرز کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے. یہ جسٹس عطا اللہ صاحب نے کل وضاحتی بیان سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جو سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن نے ان کو جو ووٹرز ہے ان کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے. یہ جسٹس عطا اللہ صاحب نے نوٹ لکھا ہے اور باقاعدہ کے طور پر میں آپ کے ساتھ اس وقت پڑھنی بھی جا رہا ہوں. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشست سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والی فل کورٹ کے رکن جسٹس جو فل کورٹ کے رکن ہے جسٹس عطا اللہ نے اپنے نوٹ جاری کر دیا گیا ہے اور قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پیسے سے ووٹروں کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور بعد النظر میں سپریم کورٹ کے پیسے کی غلط تشریح کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس عطا اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل جاری نوٹ میں رائے دی ہے. کہا کہ عام انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس عطا اللہ صاحب نے جو 4 صفحات پر مشتمل ایک جاری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے. جو زیر التوا سماعت جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے تو اسی حوالے سے جسٹس عطا اللہ صاحب نے کہا
کہ جو سپریم کورٹ میں زیر التوا درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس عطیہ اللہ نے مزید کہا کہ بعد النظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا اور عدالتی فیصلے کے غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ ایک طرف تو جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے یہ بیان کہہ دیا گیا ہے تو اس سے واضح ہو سکتا ہے، ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر کیا آنے والی وقتوں میں جو پاکستان میں عوامی انتخابات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس سوال کا جواب کچھ آنے والی دنوں میں واضح طور پر آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی وکیل دلائل سے عوامی اہمیت کی کئی سوالات جنم لیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے اس وقت جو رویہ اختیار کر دیا گیا ہے، جو دلائل دیے ہیں، اس سے عوامی اہمیت کی کئی سوالات جنم لیا ہے۔ جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کی وکیل نے جس طرح سے دلائل دی ہے تو اسی دلائل سے عوامی اہمیت کی کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ جسٹس عطیہ اللہ نے کہا کہ عام انتخابات سے قبل اور بعد میں آنے والی شکایات کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔ جو انتخابات ہوئی، خاص طور پر 8 فروری کو جس طرح سے دانڈی زدہ انتخابات ہوئی پاکستان میں، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت تھی ان کو اقلیت میں بدل دی گئی، تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کلیئرلی جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے کہا کہ ہم انتخابات سے قبل بھی اور بعد میں آنے والی شکایات کو مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔ جو عام انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یا دیگر پارٹیوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں شکایات درج کی یا بعد 8 فروری کے بعد جس طرح سے شکایات درج کر دی گئی تھی، تو اسی حوالے سے جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے کہا کہ وہ شکایات تفصیل میں فراہم کی جائے۔ جسٹس عطیہ اللہ صاحب کی جو 4 صفحات پر مشتمل رائے ہے وہ اس وقت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوسری مسئلہ اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فیصل وابڈا کی اور توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیل میں اس وقت وہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فیصل وابڈا مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میرے کہنے پر شروع نہیں ہوئی۔ یہ جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ میرے کہنے پر نہیں ہوئی ہے۔ بعض لوگ جو جسٹس عطیہ اللہ صاحب پر یہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ جو فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کسی نے آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، تو اسی حوالے سے جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے کلیئرلی اپنے موقع پر اپنا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے کہنے پر نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید سپریم کورٹ کے جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے مزید لکھا کہ سینیٹر فیصل وابڈا اور متحدہ قومی موومنٹ MKM کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میرے کہنے پر شروع نہیں ہوئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام خط میں جسٹس عطیہ اللہ نے لکھا کہ یہ تاثر دیا گیا ہے جیسے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کارروائیوں چلانے کا آغاز میری شکایات پر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عطیہ اللہ نے کہا کہ نہ ہی میں نے توہین عدالت کی کارروائی چلانے کے لیے کوئی شکایات اور نہ ہی میں نے کوئی رائے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے مجھے تہذیب آمیزہ مہم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خط لکھنے کا مقصد یہ بات ریکارڈ پر لانا ہے کہ اسی تاثر کو زائل کیا جائے کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہینی عدالت کی کارروائی میرے کہنے پر شروع نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس عطیہ اللہ نے مزید کہا کہ میرے خلاف جس قدر تہذیب آمیزہ جھوٹی مہم چلائی جائے، میں کسی کے خلاف توہینی عدالت کارروائی چلانے کے لیے رائے نہیں رکھتا ہوں۔ یہ جسٹس عطیہ اللہ صاحب نے جو فیصل وابڈا اور جو مصطفیٰ کمال صاحب کی حوالے سے بیان کر دی، جو یہ ایک خط لکھا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کو۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو جو مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل وابڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو جج صاحبان ہے، جو 6 جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو خط لکھا تھا
تو اسی حوالے سے جو پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب نے اور جو فیصل واوڑا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہیں باقاعدگی طور پر پریس کانفرنس میں پاکستان جو جج صاحبان ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی یہ جو توہین عدالت کیس میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل بلایا تھا اور اس کو باعزت طریقے سے ایک تو چیف جسٹس جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ فیصلے سے پہلے جو فیصل واوڑا صاحب ہے ان کو سب کی سب معلومات ان کے پاس موجود سے پہلے سے ہوتی ہے۔ تو آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی ویلاگ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔